بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ان آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، کمالات، بزرگی اور برتری بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ ان آیات کو انمول خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ان آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو 5 نعمتیں عطا فرمائیں گے، جن میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ رات کو قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رات کے وقت قرآن پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اور پیارے نبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں 100 آیات تلاوت کرتا ہے تو اس رات قرآن اس سے جھگڑا نہیں کرتا۔ جو شخص رات میں 200 آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص رات میں 500 سے 1000 آیات تلاوت کرتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے ڈھیروں اجر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، ڈھیروں سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا 12000 سال کی عبادت کا ثواب۔ تلاوت قرآن کریم کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت اسوہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنے والے بابرکت وجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نمازوں کی ادائیگی کے وقت گھنٹوں قیام کرتے اور تلاوت قرآن کریم سے اپنی جسم اور روح کو تازگی پہنچاتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی اچھی آوازوں میں کلام الہی سننے کا بھی بہت محبوب تھا۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی اس کی کتاب پڑھنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ضرور ان پر سکینت اترتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں اپنے حلقے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر ان سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، اور جس کا عمل اسے سست کرے اس کا نسب اسے تیز نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیوں کے مل جانے سے بھی زیادہ بہتر اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صفا میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب ایسا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم میں سے ہر ایک کیوں صبح مسجد نہیں جاتا تاکہ اللہ عز و جل کی کتاب میں سے 2 آیات کا علم ہی حاصل کر لے، یہ پڑھے جو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات جو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اسی طرح اپنی تعداد کے مطابق اونٹوں سے بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کو جنتیوں کا کلام بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن شریف کو اس دنیا میں محبوب بنا لیا، وہ جنت میں بھی اسے پڑھتے ہوئے لطف اور خوشی محسوس کریں گے۔
کیونکہ قرآن شریف اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کی پسندیدہ کتاب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ نیک لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ کائنات کے سب سے پاکیزہ اور خیر و برکت کے حامل کلام کی فضیلت ایک حدیث قدسی میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 1000 سال قبل سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین پڑھی تو فرشتوں نے سن کر کہا، اس امت کے لیے بشارت ہو جس پر یہ صورتیں نازل ہو گئیں، اور خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو اس کلام کو یاد کریں گے، اور مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف پیرائے میں اس عظیم کتاب کی اہمیت و افادیت کو واضح فرمایا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ بھلائی اور خیر عطا کرنے والی کتاب کی طرف مبذول رہے اور وہ اس نصیحت آموز کلام سے کماح کا فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً یہ ایک بڑی سبق آموز نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والی راہ پکڑ لے۔ اگرچہ تلاوت قرآن کریم کے لیے کوئی بھی خاص وقت مقرر نہیں، لیکن صبح کے وقت تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ عمل اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا، سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی راتوں کو اس کی عبادت سے زندہ کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، انہیں امت کے لیے برگزیدہ لوگوں میں شمار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے برگزیدہ لوگ حاملین قرآن، اصحاب قرآن اور شب زندہ دار ہیں۔ لوگوں میں سے زیادہ عبادت گزار شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن پڑھے بغیر نہ سویا کرو اور اس کی تلاوت رات کو اور دن کے وقت اس انداز میں کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو اور اس کے مضامین پر غور کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا جو قرآن اپنے رب سے عرض کرے گا، یا رسول اللہ، یا اللہ، اسے جوڑا پہنا، تب اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، اسے مزید پہنا، چنانچہ پھر اسے عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا، یا اللہ، اس سے راضی ہو جا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور سیڑھیاں یعنی درجات چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے رات کو 50 آیات پڑھی وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو کوئی رات کو 100 آیات پڑھ کر سویا عابدوں میں لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی رات کو 100 آیات پڑھے گا اس کے لیے ایک رات کی عبادت لکھی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو رات کو 10 آیات پڑھے گا غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ جو شخص 100 آیات پڑھے گا عابدوں میں لکھا جائے گا، اور جو 200 آیات پڑھے گا با مرادوں میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
پیارے ناظرین، بے شک قرآن پاک کی ہر آیت بہت زیادہ بابرکت والی ہے اور ہر آیت کو پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم ان آیات کی بات کرتے ہیں جن آیات کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے بتایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ محبت بری پیاری آیات ہیں، جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی بیان کی گئی۔ جی ہاں، وہ آیات ہیں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی برکات۔ ان آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، کمالات، بزرگی اور برتری بیان کی گئی ہے۔ انمول خزانے میں یہ آیت موجود ہے۔ ان آیات کو سانس روک کر 5 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے اور اسے 5 نعمتیں ملیں گی۔ نمبر 1، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ نمبر 2، ان آیات میں حفاظت کا نظام بہت طاقتور ہے۔ نمبر 3، ان آیتوں کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے وہ کھلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے رحمتوں کے، برکتوں کے، رزق کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی چیز، اللہ پاک دین پر چلنا آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تو جس کے لیے چاہے آسان کر دے، تو جس کے لیے چاہے مشکل کر دے، اور تو جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے تو مشکل کر دے اس کے لیے کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، اللہ اس کو جہان میں عزیز کر دے گا، اس کے اندر تسخیر ہے۔ اللہ اس کو عزت، شان، شوکت، برکت اور وسعت اور جلال و جبروت تو جاہت عطا کریں گے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس آیت کو اگر کوئی بندہ ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھے گا تو دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھے گا تب بھی یہ آیت قبول ہو جاتی ہے، اور یہ قبول ہے، آیت قبول ہے۔ جو اس آیت کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ طاقت بخشے کہ ہم قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔